حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو آج 1400 سال گزر گئے، لیکن آج تک امت مسلمہ اس بات پہ لڑ جھگڑ رہی ہے جناب والا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو حضور کی ولادت کی خوشی منانا جائز ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ حضور کی ولادت کے اوپر جو ہے وہ خوشیاں مناؤ، جھنڈے لگاؤ؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے جناب والا؟ دلائل دو۔ حیرانگی کی بات ہے کہ دلائل مانگے جا رہے ہیں اس تاجدار کائنات پیارے محبوب کی ولادت کی خوشی کے اوپر جناب والا کہ جو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ حضور تمام کائنات والوں کے لیے رحمت بن کے آئے، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ تو اگر ہم بات کریں سب سے پہلے تو حضور کے گھرانے میں ہی سب سے پہلے جو ہے میلاد منایا گیا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بیان فرماتی ہیں، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا یہ بیان فرمائیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایک نور ظاہر ہوا، اور اس نور کے اندر میں نے کیا دیکھا کہ میں نے اس نور کی روشنی کے اندر، اس نور کے اندر جو ہے میں نے شام کے محلات کو دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے، ایک مشرق کے اندر لگایا گیا، ایک مغرب کے اندر، ایک کعبہ کی چھت پہ۔ آج جناب والا پوچھتے ہیں کہ جناب والا جھنڈے لگانا کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں لگائے گئے؟ جناب والا یہ ہم نے نہیں لگائے، یہ تو خوشی خود رب ذوالجلال نے منائی کہ جب تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو رب ذوالجلال نے جو ہے ایک مشرق کے اندر، ایک مغرب کے اندر، اور ایک جو ہے وہ کعبہ کی چھت پہ جو ہے فرشتوں کو جو ہے حکم عطا فرمایا، فرشتوں نے رب ذوالجلال کی طرف سے جو ہے آ کے جھنڈے لگائے۔ آج ہم سے پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے جھنڈے لگانا؟ آپ جو رب سے پوچھو، پھر اللہ سے پوچھو اللہ نے کیوں خوشی منائی، کس وجہ سے خوشی منائی۔ اس کے بعد حضرت عباس نے خوشی منائی۔ اس کے بعد دیکھیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کو دیکھیں کہ حضور پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ کیوں؟ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اس وجہ سے روزہ رکھتا ہوں کہ میں اس دن جو ہے وہ پیدا ہوا ہوں۔ تو خود تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خوشیوں کا اظہار فرما رہے ہیں اپنی ولادت کے اوپر۔ تو پھر ہم امتیوں کو کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت جو ہے وہ کرنی چاہیے، کس طرح سے خوشیاں منانے چاہیے۔ آج جناب پوچھتے ہیں جب حضور سے کس طرح سے محبت کی جائے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ جائز نہیں، یہ ہے، یہ دلائل جناب مانگے جا رہے ہیں۔ جناب والا حضور سے محبت کے بھی دلائل ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ حضور نے اگر یہ کہا کہ یہ کام کرنا ہے تو ایک صحابی نہیں، 1400 1000 جتنے بیٹھے تھے ہزاروں صحابہ اس کام کے لیے دوڑ پڑے۔ کیوں؟ حضور نے فرما دیا، بات ختم۔ حضور کی محبت اتنی تھی، صرف جملہ نکلا، سارے کے سارے اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ آج امت مسلمہ کو کیا ہو گیا ہے جناب والا؟ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے اوپر جناب والا اعتراضات ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے جناب والا، کلپ بنائے جا رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے جناب، آپس میں اختلاف بنائے جا رہے ہیں۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کیا ہے حضور کی محبت میں؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو حضور کے رازدان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رازوں میں سے ایک راز کی بات انہیں یہ بھی بتائی کہ جب مکہ کے اندر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ گئے تو کچھ منافقین بھی حضور کے ساتھ ہو گئے، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، نام کے مسلمان تھے لیکن دل میں کچھ اور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو ایک ایک کا نام لے لے کر بتایا، فرمایا یہ بھی منافق، یہ بھی منافق، یہ بھی منافق، یہ بھی منافق ہے۔ تو انہی میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں کہ صاحب سر ہیں، حضور کے رازدان حضرت حذیفہ بن یمان جو ہے بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جو ہے عراق گئے۔ جب آپ عراق گئے تو وہاں پہ ایک تابعی سے ملاقات ہوئی، تو تابعی نے آپ سے جو ہے وہ کیا کیا، سوال کیا کہ پوچھا کہ اے حذیفہ بن یمان، کیا حل رأیتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا؟ وصحبتموہ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے غلامی کو اختیار کیا؟ کہ آج جناب چھچھوندر پوچھتے ہیں کہ پوچھیں جناب والا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس طرح کرتے ہو، یہ کون سا انداز ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہم کہتے ہیں جناب والا ہمارا کوئی انداز بڑا نہیں ہے، ہم حضور سے محبت کا کوئی اور چیز نہیں لے کے، ہر ایک کا طریقہ اپنا ہے، ہماری محبت کا انداز بدل گیا ہے۔ صحابہ کرام اپنے انداز میں کرتے تھے حضور سے محبت، ہم اپنے انداز سے محبت کرتے۔ اگر ہماری محبت شرک تک لے کے جاتی ہے، کفر تک لے جاتی تو پھر تم بات کرو، اگر نہیں لے کے جاتی تو پھر تمہیں کون سی تکلیف ہے، کس چیز نے آپ کو پریشان کر رکھا؟ تو آپ ان سے پوچھا گیا کیا حل رأیتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصحبتموہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے دیکھا اور حضور کی غلامی کو اختیار کیا؟ تو آگے سے حضرت حذیفہ بن یمان نے ارشاد فرمایا، قال نعم، ہاں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو اختیار کیا۔ تو آگے سے پھر سے جو ہے انہوں نے سوال کیا، تابعی نے سوال کیا صحابی سے، فرمایا
کہ آپ نے کس طرح سے کیف تصنعون، کیا آپ نے کس طرح سے جو ہے ان کی جو ہے وہ خدمت کی، کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے آپ رہے؟ تو آگے سے صحابی نے جواب دیا، فرمایا کہ ہم نے حضور کی اس طرح سے خدمت کی کہ ہم نے بچایا کیا ہے، ہم نے تو سب کچھ ہی لوٹا دیا، ہم نے تو اپنی زندگیاں تک لوٹا دی، ہم نے کیا بچایا ہے؟ تو آگے سے وہ صحابی قربان جائیں جب یہ سوال کا جواب دے کے رکے تو آگے سے وہ تابعی کہتے ہیں اچھا جی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سب کچھ لوٹا دیا، ساری زندگی حضور کی خدمت کی؟ تو فرمایا آپ نے تو سب کچھ لوٹا دیا، لیکن اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ پاتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پاتے، تو فرمایا واللہ لو کننا ادرکناہ ما ترکناہ یمشی علی الارض، فرمایا صحابی کو کہ فرمایا کہ آپ نے خدمت کی، سب کچھ لٹا دیا، حضور کی خدمت میں زندگی گزار دی، خدا کی عزت کی قسم اگر ہم حضور کے پاس ہوتے، حضور کا زمانہ پاتے، حضور کی زیارت کرتے تو ہم حضور کو زمین پہ نہ چلنے دیتے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک ہمارے گردنوں پہ ہوتے، گردنوں کے اوپر ہم حضور کو اٹھا کے رکھتے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کی محبت کا انداز دیکھیں، اگر صحابی چاہتے تو ٹوک دیتے اس تابعی کو، تو ہمیں بتائے گا کہ کس طرح سے حضور سے محبت کرنی ہے، کس طرح سے حضور کے ساتھ عقیدت رکھنی ہے، تو ہمیں بتائے گا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ آپ اس طرح کون سی بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں عشق سکھائیں گے، حضور سے کس طرح سے محبت کرنی ہے، پر بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے میرے بھائی، یہ آگے سے صحابی کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ آج تو تم نے یہ بات کر دی ہے، دوبارہ ایسی بات نہ کرنا، کیونکہ جب تو اس طرح سے بات کرتے تو ہمارے کلیجے باہر آ جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ اس طرح سے تم لوگ بات کرتے ہو۔ یہ ہر ایک صحابہ کرام کا انداز تھا، اس کے بعد تابعین کا انداز تھا، آج ہمارا انداز ہے، ہم حضور کے ساتھ محبت عقیدت کرتے ہیں، حضور کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، حضور کی نموس اور رسالت کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ باعث رحمت ہے۔